کتاب محسن بزبان محسن کی بیانات کا یہ لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 17 اگست 2022 اسی سلسلے کا غالباً 23واں لیکچر جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ کل بات یہاں پر ختم ہوئی تھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر، آج 41ویں صفحے کا بیان ہے کہ کل بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ کتاب محسن و زبان محسن جو ہے کہ اس کو محسن اعظم یعنی میرے غوث اعظم آپ سرکار کے جو احسانات کا سلسلہ کڑی در کڑی ایک چلتا رہا اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہا، تو کل اس ٹاپک کے اوپر آ کر بات مکمل ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پھر ایک دن آپ میدان عرفات کے اندر بندہ ناچیز کو ملتے ہیں اور اس ملاقات کے اندر جو منظر کشی تھی وہ ساری میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو محفل 11ویں شریف کا انعقاد کیا جاتا ہے دن 10واں رات 11ویں کو، تو اس 11ویں شریف کا حکم جو ہے وہ آپ سرکار نے بندہ ناچیز کو جب عطا فرمایا تو کس طرح عطا فرمایا اور کیا فرمایا اور وہ کیا معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس 11ویں شریف کا آغاز ہوا، جس کو آج غالباً 25-30 سال گزر چکے، ہزاروں لوگ اس کے اندر ہر مہینے شرکت کرتے ہیں اس محفل کے اندر، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے اور نعت خوانی ہوتی ہے اور پھر درس قرآن ہوتا ہے اور پھر ختم شریف، سلام، دعا، لنگر شریف، یہ ایک سارا نظام چلتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں آج صفحہ نمبر 41 سے۔ تو اصل چیز یہ کہ بندہ ناچیز نے جماعت اولیاء میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو جماعت اولیاء میں آپ سرکار کو قرب الہی میں یکتا اور یگانہ پایا، ایک انفرادی حیثیت، آپ کو تصرف اور اختیارات کے اس مقام پر فائز کیا گیا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ولایت کی دنیا میں، اولیاء کی دنیا میں اس مقام کے اوپر تصرف اور اختیارات کی اس مقام پر فائز کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قطبیت کبریٰ کے مقام سے نوازا۔ اب یہ بات ہم نے بے شمار درجنوں کتابوں میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اندر آپ کو قطبیت کبریٰ کے مقام کے اوپر فائز فرمایا۔ جون سے ایسے یہ ہم پڑھتے تھے تو ایک ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل میں بے شمار خیالات آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس دوران میرے دل میں ایک خیال رہا کرتا تھا، کیوں رہا کرتا تھا یہ تو واللہ عالم۔ تو آپ سرکار حضور غوثی خیال کیا تھا کہ جس طرح کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کو قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا گیا، تو اکثر ایک خیال میرے دل میں آتا کہ آپ سرکار حضور غوث اعظم کے بعد جو کتابوں میں ہم نے پڑھا امام مہدی قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے، آپ کے بعد امام مہدی قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیے جائیں گے۔ تو کیا یہ جو درمیان میں ایک سپیس یا ڈسٹنس ہے، کیا اس دوران کوئی اور شخص بھی قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، بزرگوں سے سنا کہ آپ کے بعد قطبیت کبریٰ کے مقام پر امام مہدی فائز ہوں گے، تو کیا اس دوران بھی کوئی اور شخص بھی قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے؟ تو ایک رات خواب کے اندر بندہ ناچیز کو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سرکار کی زیارت مبارک ہوئی۔ تو آپ بندہ ناچیز کو فرمانے لگے کہ وہ جو ایک خیال اکثر میرے ذہن میں رہا کرتا تھا، کیا کوئی اور بھی قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے؟ تو آپ مجھے فرمانے لگے ہاں، ہمارے بعد صرف وہ شخص قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے جسے ہم چاہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو کسی کو بھی یا جس کو ہم چاہیں اس کو قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کر دیں۔ بہرحال یہ خیال تھا، تو چونکہ اس کتاب کے اندر میں اپنی زندگی کی ایک داستان لکھ رہا ہوں، اور جو چیز جیسے جیسے رونما ہوتی گئی یا میرے ذہن میں آتی گئی وہ ہم اس کتاب میں لکھتے چلے گئے، تو آپ سرکار کا ارشاد مبارک ہے کہ متقدمین کے سورج غروب ہو گئے، مگر میرا سورج بلندی اور عظمت کے آسمان پر ہمیشہ جلوہ افروز رہے گا۔ یعنی بات پھر وہی ہے کہ بندہ ناچیز نے جماعت اولیاء میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو قرب الہی میں یکتا اور یگانہ پایا کہ آپ کو تصرف اور اختیارات کے اس مقام پر فائز کیا گیا کہ اولیاء کرام کے اندر وہ مقام اور یہ شان کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ تو آپ کا ارشاد ہے کہ متقدمین کے سورج غروب ہو گئے، مگر میرا سورج بلندی اور عظمت کے آسمان پر ہمیشہ جلوہ افروز رہے گا۔ اس لیے آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میں قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ترقی دیتا ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے لیکن میرا مقام آپ سب سے بلند ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا تمام اولیاء کا عرس تو سال میں صرف 1 مہینے کے اندر، مگر آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس سال کے 12 مہینے ہی منایا جاتا ہے۔ اور کسی سلسلے میں آپ چلے جائیں، نقشبندی، قادری، سہروردی، ایون چشتی، ایون قادری، ان کے بھی جو بزرگ اولیاء ہوئے سب کا عرس سال میں 1 دن ہوتا ہے، مگر حضور غوث اعظم کا عرس مبارک سال کے 12 مہینوں میں منایا جاتا ہے۔ اور ربیع ثانی کے اندر آپ کا بڑا عرس مبارک پوری دنیا کے اندر، بلکہ سارا سال کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب آپ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دنیا میں کسی جگہ کوئی مجلس نہ ہو رہی ہو آپ کے اصال ثواب کی جون سی۔ تو سلسلہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، صابری ہو، فریدی ہو، مجددی ہو، رفاعی ہو، قلندری ہو، رضوی ہو یا یوسفی ہو، سبھی کا ایک ہی عمل اور یقین کہ دن 10واں رات 11ویں ہو تو سجتی ہے بزم شاہ جیلاں۔ تو بندہ ناچیز کو بھی حضور غوث اعظم نے 2 مرتبہ 11ویں شریف کی محفل منعقد کروانے کا خواب میں آ کر حکم دیا۔ اس کا ذکر کہ وہ کیسے حکم دیا اور کیا حکم فرمایا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔